ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں، وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھیے نوجوانوں، سنیے ان آیتوں کو۔ اللہ کہہ رہا لوگوں، پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، عنب انگور کو۔ کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، بہت سے پھل ہیں، ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ کھجور ڈیٹ، انگور گریپس، یہ پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے ہیں۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا۔ تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے، جو سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو، ابھی حرام نہیں ہوا۔ دیکھیے بتایا، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو، یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے، اچھا رزق ہے، کھا لو، اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے، یعنی پینا چاہو تو پی لو، لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے، نشہ ہے۔ تم پی رہے ہو پیو، اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا، پینے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے سکرن کہا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا، اور رزقن کے ساتھ حسن کا، رزقن حسنا، اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اچھا رزق ہے، یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے، لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے۔ پی رہے ہو پیو، کھا رہے ہو کھاؤ، لیکن اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے، پہلی چیز۔ اب دوسری جگہ آئیے، قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا۔ اب دیکھیے شراب کی، اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول، یہ مکے میں آیت نازل ہوئی، اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے، سنیے، ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ قل، کہہ دو، مدینے والوں سے کہہ دو، جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو، قل فی
کبیر ومنافع للناس. آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے. شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پی گئے ٹینشن دور، ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں. یہ فائدہ ہے. جوئے میں فائدہ کیا ہے؟ کون جیتے گا IPL؟ KK نائٹ، شاہ رخ خان کی ٹیم. وہ کہتا نا 1 بج 20 ہزار کی لگ گئی. جو جیت گیا اس کو 20 ہزار بیٹھے بیٹھے مل گئے، اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بیوی کی سینڈل یاد کر رہی ہے. چل اب جو جیت گیا اس کو فائدہ. ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھیڑا. کیا کہا؟ منافع للناس. جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں. لیکن اسمہا قل فیہما اسم کبیر. فائدے مت دیکھو، ان کا گناہ بڑا ہے. یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تیسری جگہ آئی ہے. اب دیکھیں تیسری جگہ اللہ نے، یہ بھی مدینہ میں اتری آیت. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہاں دیکھیے گا آئے مسلمانوں، اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک دم نہیں لگی. ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو، نہیں، یہاں لگائی ہے لیکن لمیٹڈ، دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے ایمان والو، آئے مسلمانوں، آئے محمد پر ایمان لانے والو، محمد کے رب کو اللہ ماننے والو، اللہ سے ڈرنے والو، تم شراب مت پیو، تم نماز مت پڑھو، تم نماز کے قریب مت جاؤ. جب تم نشے میں ہو تب، جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو. جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، پیاز کھا لو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ. جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں، لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے. آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو 15-20 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. کچی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلاد میں آپ کھائے ہیں تو فوراً آپ اٹھیے اور مسواک کر لیجئے، اور فوراً یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں پیاز کھائی کچی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے، تب نہیں جا سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے. کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ جب تم نشے میں ہو، ہوش میں ہو، پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو. اللہ حتی تعلموا ما تقولون. کب تک نماز نہ پڑھو؟ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو؟ یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو؟ آئی ایمانوں والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تعلموا ما تقولون. جو تم جانتے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو، وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے. سبب ورود، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک انصاری صحابی نے
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی، کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سنیے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اور مدینے میں دعوت ہو گئی. انصاری نوجوان نے دعوت کر دی، اور کس کی دعوت کی؟ ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا، حضرت علی نے بھی کھانا کھایا، اس انصاری نے بھی کھانا کھایا. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے، بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے. اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ، انگور کا ٹیسٹ الگ، کھجور والی کا الگ، تاڑی کا الگ، چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ. اب منہ لگنے کی بات ہے، کسی کو گورو منہ لگا ہوا ہے، کسی کو کھسی منہ لگا ہوا ہے، کسی کو دیسی مرغا، کسی کو پولٹری ہے، الگ الگ. شراب کا دور چلا، شراب پی سب نے. حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے. شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں، اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا، مغرب کا. اذان کی آواز آنے لگی، اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے کا. چلو پڑھاؤ نماز. اب چڑھی تو تھی، اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ. وہ دلی پہ یاد ہے نا، ایک بار پولیس والے لاٹھی مار رہے تھے، مودی جی آ رہے تھے، اور وہ کہتا کون آ رہا؟ شرابی کہتا کون آ رہا ہے؟ مودی جی آ رہے ہیں. بھاگ جا، ہٹ، سواری آ رہی، میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی بولتا او کیا ہوا، آ رہے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی. اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیے، چلو پڑھاؤ. سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چڑھتی جا رہی ہوں، گردن جھکتی جا رہی ہوں. بسم اللہ. اب پڑھنا ہے ان کو، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں. اب وہ جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہی. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. معنی ہی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے. لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون. پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے. کسی طرح خیر اللہ نماز ہوئی، معنی ہی بدل گیا بھائی. لا اعبد ما تعبدون. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہے. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد کہہ دو اے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. یہاں نماز ختم، وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. نوجوانوں، اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی. اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی جن کی
عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا. اتنی خطرناک چیز، اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، شرم نہیں آتی. ہائے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، یہ ہے. لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی، یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا، اب حرام ہو رہی ہے. کب؟ سنیے، مدینے کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے، انصاری بھی موجود ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں. محفل سجی ہے، مکے کے مدینے کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں. کئی لوگ ہیں، کوئی جشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں سب شامل ہیں. کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے. لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے. میں مہاجر ہوں، ایک کہتا میں قریشی ہوں، محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے، میرا خاندان سب سے افضل. دوسرا کہتا تم بھوکے تھے، ننگے تھے، تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی، ہم افضل ہیں. وہ کہتے نہیں قریشی افضل، یہ کہتے نہیں انصاری افضل. ایک دوسرے سے بڑھنے لگا، کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، میں نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے، ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم بڑے ہیں. کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا. اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب شراب حرام ہو رہی ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ انما الخمر، ہر قسم کی شراب، سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی. بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے. بس کھجور سے، چاول سے، اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، وہ کہتے مکروہ ہے. لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے. ہر قسم کی شراب. بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال. اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے. مثلا ہم نے 1 گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے. 2 پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب حرام نہیں ہے.
ایک حرام بھی ہے ان کے یہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے. جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے. مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں ان کے یہاں، لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام. یہ ہمارے یہاں دلیل ہے. جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر کے معنی شراب. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. حمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے گا. خمار خے سے. شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار. سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ. اور اسی سے بنا خمر، یہ بھی چھپاتی ہے شراب. کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے. شراب پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے آج تک کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. باندھنا جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال. اقال. اقال کے معنی رسی. اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں. آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں. عقل کا معنی باندھنا. اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے. اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے. اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ بندھے نہیں ہیں، اور بندھے نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے. آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم، نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے، کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے. آپ انسان ہیں، بندھے نہیں ہیں، کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں عقل، یعنی عقل کا معنی باندھنا. جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا، عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھیں گے، لوٹ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے، کام کرنا بند کر دے. اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی. کہتے نہیں شراب کی نہر میں، ہاں جنت میں شراب ملے گی. جنت میں شراب ملے گی، خمر نہیں ملے گی. عربی میں تو خمر کہتے ہیں. ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی عقل کو چھپا لے. شراب شربت سے بنا ہے، آپ کو شرابن طہورا ملے گا، پاکیزہ شربت ملے گا، پاکیزہ پانی ملے گا، وہ پیجئے. اور جنت میں بھی عقل کو چھپانے والی چیز ملی تو میری حور پر تم قبضہ کرو گے، تمہاری حور پر ہم قبضہ کریں گے.
حور کے نام سے کتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے ملنے والی ہے. دیکھو رات میں 2 بجے تک فیس بک چلانے والے جنت کی حوروں کا سپنا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی دوستوں اور احباب جماعت کے ساتھ پر میں نے ایک نیو چینل اوپن کیا ہے جس کا نام ہے جرجیس انصاری آفیشیل. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آپ کو ہمارے اس چینل کا لنک راجدھانی چینل کے ٹیب پر ہمارے اس چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیوز اس میں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.